اللہ الرحمن الرحیم محمد و صلی علی رسول الکریم۔ میرے محترم بھائی دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا، اور جتنے بھی انسان اللہ پاک نے بنائے ہیں ان سب سے اللہ جل شانہ ایک چیز چاہتے ہیں کہ اے میرے بندے، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اگر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، اور اگر تو سپرد کر دے اس کو جو تیری چاہت ہے تو میں تجھے وہ ادا کر دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو اپنی چاہت پہ ڈٹا نہیں اور اپنی چاہت پہ چلتا رہا تو پھر میں تجھ کو تیری چاہت میں تھکا دوں گا، اور پھر بھی ہوگا وہی جو اللہ کی چاہت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور یہ جو قربانی کا جو مقصد ہے اور اس کا فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسی عبادت ان کے ذریعے سے لی جس کو اللہ جل شانہ نے رہتی دنیا تک جو ہے اس کو قائم و دائم رکھا۔ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی جب اولاد نہیں تھی تو اس کے لیے دعا مانگا کرتے تھے اور آوزاری کیا کرتے تھے اللہ کے آگے، تو کم و بیش 80 سال کی عمر کے بعد اللہ جل شانہ نے ان کو اسماعیل علیہ السلام کی دولت سے نوازا، اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے بھی نبی ہی بنانا تھا، تو اللہ جل شانہ نے ان سے بھی وہی کام لیا جو ابراہیم علیہ السلام کی شان سے نازل ہوا۔ اور اللہ پاک نے جو ہے جب اتنے عرصے کے بعد ان کو اولاد عطا فرمائی تو ان سے محبت بھی زیادہ ہو جاتی ہے، دل لگی بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر جو ہے محبت جھلکتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے امتحان کے طور پہ کہ ان کا امتحان لینے کے لیے اللہ جل شانہ نے ان کو حکم فرمایا کہ بھئی اس کو یعنی اسماعیل کو اور اپنے حاجرہ علیہ السلام کو ایسی جگہ چھوڑ کے آ جاؤ کہ جہاں میں حکم دوں وہاں چھوڑ کے آ جاؤ۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں دنیا میں تشریف لے کے آئے، اور پھر وہ جو ہے اسماعیل علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو اور حاجرہ علیہ السلام کو لے کر فلسطین سے، یعنی فرمایا اس جگہ وہ اس جگہ پہ جہاں سے روانہ ہو فلسطین تھا، وہاں سے روانہ ہو کے مکے تک پہنچے، اور جب مکے پہ پہنچے تو کالے پہاڑ، کالے پتھر اور یار مددگار جگہ، کوئی انسانیت تو کیا کوئی جانور بھی نہیں، اور خوب سناٹا اور بھوک کا سما۔ تو اس موقع پر جو ہے جبرائیل علیہ السلام جو انسان کی شکل میں آئے ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اپنے گھر والوں کو یہاں پہ چھوڑ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب وہاں پہ ان کو چھوڑا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم فرمایا تھا کہ بھئی تم نے کوئی سوال جواب نہیں کرنے، کوئی بات نہیں کرنی، بس اپنے گھر والوں کو وہاں پہ چھوڑ کے آ جانا۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچے کو، اور جو ہے علماء کرام فرماتے ہیں کم و بیش 5-6 سال کی عمر ہوگی، ان کو جب وہاں پہ چھوڑا، اور جو ہے اپنے اہلیہ کو وہاں پہ حاجرہ علیہ السلام کو جب وہاں پہ چھوڑا، وہ حاجرہ علیہ السلام نے جو ہے وہ سوال کیا کہ بھئی آپ ہمیں یہاں کیسے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو اس پہ ظاہر بولنے کا حکم نہیں تھا تو خاموشی اختیار کی۔ جب 2 مرتبہ ہو گیا تو تیسری دفعہ میں وہ سمجھ گئی اللہ کو، تو پھر فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو وہاں پہ چھوڑ کر اس جگہ سے روانہ ہوئے، اور دھیان اور فکر یہی لگی، تو پھر فرمایا اے اللہ میں نے تیرے حوالے کیا، اپنے بچوں کو، بیوی کو تیرے حوالے کر دیا۔ اور پھر حاجرہ علیہ السلام جو ہے جب کچھ وقت گزر گیا تو یعنی بچے کو کچھ کھلانے کے لیے، کچھ پلانے کے لیے کچھ بھی نہ بچا، تو اس کچھ کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھونڈنے کے لیے جو ہے وہ بچے کو وہاں پہ اکیلا چھوڑ کے وہ دوڑتی۔
وہ جاتی وہ صفا مروہ پہ جو ہے، صفا مروہ جہاں جگہ پہ ہے اس جگہ پہ دوڑ لگاتی، تو اللہ جل شانہ کو ان کی وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے جو ہے اس کو رہتی دنیا تک، جب تک جو ہے دنیا باقی رہے گی اور حج ہوتا رہے گا، اللہ پاک جو ہے اس کا سارا ثواب جو ہے حضرت علیہ السلام کو عطا فرمائیں گے۔ اور اسماعیل علیہ السلام بہت چھوٹے تھے، وہ بیٹھ کے رو رہے ہیں اور جو ہے ایڑیاں رگڑی تو اس پہ جو ہے پانی نکلا، زمزم۔ حضرت علیہ السلام نے مٹی کو جمع کر کے اس کو کہا کہ زمزم یعنی رک جا، تو پانی وہ رک گیا، اور مسلسل اس جگہ سے ابھی تک یعنی قیامت تک جو ہے وہ پانی نکلتا رہے گا۔ اور سائنس اس کی تحقیق میں لگی ہوئی ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، تو وہ اس کو جوڑ نہیں پا رہے کہ یہ پانی کا سلسلہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے جو ہے پانی کو شفا بنا دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام پھر کچھ عرصے کے بعد حکم فرمایا اللہ جل شانہ نے کہ تم اپنے بچے کو ذبح کرو۔ خواب میں دیکھا تو صبح جو ہے اپنی بیوی سے اس کا تذکرہ کیا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو پھر ان کی بیوی نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے دوبارہ سے دوسری مرتبہ خواب دیکھا، تو پھر اپنے بچے کو تیار کر کے وادی میں لے گیا، اور وہاں پہ جا کے جو ہے ان کو جو ہے وہ لٹایا، اور جو ہے ان کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی۔ اور اسماعیل علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ اللہ کا حکم ہے اور جو نا اللہ نے حکم دیا ہے، اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ ابا جان آپ کو کس کے کہنے پہ آپ مجھے قتل کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حکم کے، تو پھر جو ہے وہ سمجھ گئے، اور وہ بھی ظاہر ہے اللہ نے ان کو نبی بنانا تھا، تو انہوں نے بھی ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کے اس حکم پہ راضی ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے ان کو دائیں طرف لٹا کر، اور پھر اسماعیل علیہ السلام نے خود کہا کہ آپ مجھے اس طریقے سے لٹائیں کہ میرا چہرہ آپ کی آنکھوں کے سامنے نہ ہو، اگر میرا چہرہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا تو پھر آپ کو ترس آئے گا۔ تو اس طریقے سے پھر انہوں نے جو ہے اسماعیل علیہ السلام کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف کر کے اور چہرہ اپنی آنکھوں سے ہٹا کے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو جو ہے وہ رحم آ جائے مجھ پہ، اللہ کا حکم ہے یہ پورا کرنا۔ تو پھر جب جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ چھری چلانا شروع کری، تو اس میں پھر یہ ہوا کہ اللہ پاک نے جو ہے جنت سے مینڈے کو دنیا کے اندر بھیجا، اور پھر جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام نہیں قربان ہوئے بلکہ ان کی جگہ اس مینڈے کی قربانی ہوئی۔ تو یہ فلسفہ جو ہے قربانی کا یہ کیا ہے کہ اپنے نفس کو، قربانی کا مقصد صرف خون بہانا نہیں ہے، بلکہ قربانی کا مقصد جو ہے اپنے نفس کی اور اپنی خواہشات کو دبانا ہے۔ اور اس بات کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے کہ انہوں نے اللہ کے ہر حکم کو پورا کیا، یعنی بچے کو ذبح کرنے کا حکم آیا تو اس میں بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ تو یہ فلسفہ ہے اس بات کا کہ ہم اپنی خواہشات کو، اپنی نفسانی خواہشات کو دبا کے اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے والے بنتے ہیں۔ تو قربانی کا مقصد بھی یہی ہے۔ قربانی کا مقصد جو ہے جانور ذبح کرنا نہیں ہے، بلکہ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس بات کو سوچیں ہر آن ہر گھڑی کہ جو ہماری زندگی گزر رہی ہے، زندگی کے اندر رہتے ہوئے ہم اللہ کے کتنے اوامر کو پورا کر رہے ہیں، حضور کے کتنے طریقوں پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے، اور پھر حج کا جو موقع ہے، حج پہ بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ دیوانہ وار یعنی اللہ کے پاس ہو، اور جیسے فرمایا نماز جو ہے وہ ایک عبادت ہے، ذکر جو ہے عبادت ہے، قرآن کی تلاوت ایک عبادت ہے۔ آدمی دیکھے گا اس کو سمجھ میں آئے کہ یہ شخص عبادت کر رہا ہے، لیکن حج جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بالکل ایسا دیوانہ وار بنا کے 2 کپڑوں کے اندر یعنی اللہ کے گھر میں آنا اور دیوانہ وار جو ہے وہ چکر لگانا اور تکلیف مشقت جو آ رہی ہے اس کو برداشت کرنا، یعنی اس کو جو ہے احسن طریقے سے برداشت کرنا، یہ سارے حج کے اوامر ہیں۔ تو یہ قربانی جو ہے یہ اور حج جو ہے یہ ایسے مواقع ہیں اللہ جل شانہ نے جن لوگوں کو بھی اللہ پاک نے استطاعت فرمائی ہے اور آنے جانے کا خرچہ ہے، وہ تو بھائی اولا درجے میں اولا درجہ ہے کہ اس میں جانے کی جو ہے کوشش کریں، اور جو ہے اوروں کو بھی اس بات کے لیے تیار ہے جن پہ حج فرض ہو گیا ہے، اس پہ جو ہے وہ جن پہ حج فرض ہے تو ان کو تیار کر کے حج پہ بھیجا جائے۔ اور پھر میں دیوانہ وار حج پہ جانا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا اور اپنے آپ کو یعنی سب سے کمزور سمجھنا، سبھی ایک ہی لباس کے اندر، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں، کوئی مالدار کوئی غریب نہیں، کوئی بیمار کوئی صحت مند نہیں، بلکہ سبھی ایک ہی لائے میں اور ایک ہی طریقے سے جو ہے اس رستے پہ جو ہے جاتے ہیں، اور پھر جو ہے قلب کروانا اور پھر قربانی کرنا۔ تو یہ حج کرنا اور قربانی کرنا یہ فلسفہ ہے اس بات کا کہ ہم اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو اللہ پاک جو چیز مانگے
اللہ پاک کو دینے والے بندے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں اس باتوں پر اور ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو اور اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔